السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، دین فہمی کی بنیاد اور علوم دینیہ کا سرچشمہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ ہیں۔ یہ شرعی علوم کو سمجھنے کے بنیادی مصادر ہیں۔ ذخیرہ احادیث میں امام بخاری کی الجامع الصحیح کی حیثیت سب سے اعلیٰ اور نمایاں ہے۔ محدثین اور ماہرین علوم اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کے بعد روئے زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے صحیح بخاری کا ترتیب کے ساتھ مطالعہ اور خلاصہ پیش کیا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی جو حدیث اس میں ذکر کی ہے وہ اخلاص کے حوالے سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم سمجھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کا آغاز اس مشہور حدیث کے ذریعے سے کیوں کیا۔ حدیث سن لیجئے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ یہ جو حدیث، پہلی حدیث دنیا کی صحیح ترین کتاب قرآن مجید کے بعد اس میں اس کو ذکر کیا گیا، آخر اس کا مقصد کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیے، اخلاص، حسن نیت، یہ سارے اعمال کی بنیادی حیثیت ہے اس کی۔ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، چاہے وہ صلاۃ ہو، صوم ہو، صدقہ ہو، قربانی ہو، حج ہو، ان کی قبولیت، اجر و ثواب اور اللہ کے پاس مقبولیت کا دار و مدار یہ نہیں ہے کہ ہم کتنی رکعت ادا کر رہے ہیں، کتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور حج میں کتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں، بلکہ ان سب چیزوں کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، ہمارا اس کے اندر اخلاص کیا ہے، اور ہم کس کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم میں جو حکم دیا گیا، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سورہ بینہ کی جو آیت ہے، یہ گویا کہ بنیاد فراہم کرتی ہے کہ آپ کی عبادت چاہے کچھ بھی ہو، مگر اجر و ثواب اور مقبولیت اس کا دار و مدار ہماری نیت اور اخلاص پر ہے، اور نیت اور اخلاص کے مطابق ہی اللہ عز و جل کے پاس اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ تو گویا حدیث پڑھنے سے پہلے، حدیث سننے سے پہلے ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سبق دیا کہ اپنی نیتوں کو درست کر لو۔ اگر نیت درست ہوگی، حدیث پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سیکھیں گے، اس کا ثواب ہی ثواب ملتا جائے گا۔ اسی طرح سے جو بھی ہم عمل کریں گے، وہ عمل اسلام میں کوالٹی کی بنیاد پر اس کا ثواب ملتا ہے، کوانٹیٹی کی بنیاد پر نہیں۔ کتنی رکعت ادا کی گئیں اس کی اہمیت نہیں، مگر کس اخلاص کے ساتھ ادا کی گئی اس کی اصل میں اہمیت زیادہ ہے۔ ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ 2 روپیہ خرچ کر رہا ہو بطور صدقے کے، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا آدمی 200 روپیہ خرچ کر رہا ہو، مگر دونوں میں اجر و ثواب کا جو فرق ہے وہ اس بات پر نہیں کہ کون زیادہ دے رہا ہے اور کون کم دے رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 2 روپیہ خرچ کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ثواب پائے اس آدمی کے مقابلے میں جو بظاہر 200 دے رہا ہے، مگر نیت میں فتور، نیت میں کھوٹ، ریاکاری اگر شامل ہو گئی تو وہ ساری نیت اس کی برباد چلی جائے گی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اور فرمان ہے آپ کا، اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ خوف زدہ کرنے والی چیز جس سے میں بہت زیادہ ڈرتا ہوں وہ کیا ہے؟ چھوٹا شرک۔ اور ایک دوسری جگہ کہا ہڈن شرک، یعنی خفیہ شرک۔ تو خفیہ شرک، صغیرہ شرک، یہ کیا ہوتا ہے؟ صحابہ کرام نے جب دریافت کیا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما الشرک الاصغر، کہ کون سا ہے یہ چھوٹا شرک؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال الریا، جیسے مسند احمد ابن حنبل وغیرہ کے یہ الفاظ ہیں کہ ریاکاری، شوونگ آف، کہ آپ
بجائے اللہ وحدہ لا شریک کو راضی کرنے کے، اگر آپ کا جذبہ نیت یہ ہو گئی فلاں کو خوش کر دوں، فلاں میری تعریف کرے، تو نیت میں پھر کھوٹ پیدا ہو گیا، اور نیت میں جب کھوٹ پیدا ہو گیا تو اجر و ثواب اسی اعتبار سے گرتا چلا جائے گا۔ اس لیے صلاۃ کے بارے میں دیکھیے کیا کہا گیا، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، یعنی پھٹکار ہے، ویل ہے نماز پڑھنے کے باوجود۔ کون نمازی ہیں نماز کے باوجود جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پھٹکار ہے ان کے لیے؟ کون لوگ ہیں وہ؟ جو دکھاوے کے لیے، شوونگ آف، دوسروں سے بدلہ لینے کے لیے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ لمبی نماز ہے دیکھنے میں، مگر دل میں یہ ہے کہ فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، فلاں دیکھ رہا ہے، اس کو میں خوش کروں، اس کو میں خوش کروں، یہ میری تعریف کرے گا نمازی، تو اس اعتبار سے یہ نماز جنت کے بجائے اسے جہنم میں لے جائے گی، اس لیے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے بجائے بندوں کے لیے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ اور منافقین، ہیپوکریٹس، ان کا کیا طریقہ تھا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قرآن مجید میں بتایا گیا کہ منافقین جہنم کے بدترین ٹھکانوں میں داخل کیے جائیں گے۔ کیوں بدترین ٹھکانوں میں داخل کیے جائیں گے؟ برا ٹھکانہ ان کا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ یہی نیت میں فطور، جب وہ ٹھہرتے ہیں یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو دکھائیں، لوگ تعریف کریں کہ یہ نمازی ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے۔ اگر اس نیت کے ساتھ آدمی نماز پڑھے گا، اللہ کے پاس وہ نماز اس کی کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ یہ منافقوں کی نماز بتائی گئی۔ اسی طرح سے صدقہ و خیرات کے بارے میں ہم سے کیا کہا جا رہا ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر آپ دیکھیے، آیات بہت اہم ہیں، 264 264 آیت کا نمبر ہے، غور طلب، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے ایمان والو اپنے صدقات اور خیرات کو احسان جتا کر، دل آزاری کر کے ضائع مت کر دو۔ مطلب کیا ہوا؟ صدقہ دے رہے ہیں، توقع یہ ہے کہ آپ کی وہ ریسپیکٹ کرے گا، آپ کو سخی سمجھے گا، سلوٹ مارے گا آپ کو۔ اگر اس مقصد کے لیے آپ صدقہ کر رہے ہیں، یا آپ کا مقصد یہ بعد میں، جیسے بعض لوگ دے تو دیتے ہیں، پھر بعد میں کبھی موقع آیا تو کہتے ہیں، بار بار احسان جتاتے ہیں، تم کیا تھے، تمہاری حیثیت کیا ہے، میں نے پیسے دیا، میں نے تمہاری فیس ادا کی، میں کپڑے لے کر دیتا رہا، میں کھانا فراہم کرتا رہا، یہ میں نے کر کے آپ نے جو نیکی کی تھی وہ ضائع اور برباد۔ تو صدقہ و خیرات کے بارے میں یہ اصول پیش کیا جا رہا ہے کہ آپ صدقہ و خیرات اگر اس مقصد کے لیے دے رہے ہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، وہ چاہتا ہے کہ لوگ دیکھیں۔ جیسے بعض لوگوں کی ہوتی ہے نا خواہش، کسی کو 5 روپیہ دے رہے ہوں تو آگے پیچھے دیکھتے ہیں کوئی دیکھا یا نہیں دیکھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پیسہ بھی چلا جائے اور لوگ بھی نہ دیکھیں، بار بار دکھائیں گے، بار بار اعلان کروائیں گے، بار بار اپنے نام کا ذکر کریں گے کہ میں نے 5 روپیہ دیا، میں نے 5 روپیہ دیا۔ تو اس طرح سے آپ نے یہ جو صدقہ و خیرات کیا، یہ ضائع اور برباد کر دیا، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے گویا کہ یہ نیکی کر رہے ہیں، نہ کہ اللہ عز و جل کے لیے۔ یہی چیز حج کے بارے میں بھی کہی گئی، اتنی محنت، مشقت، پیسہ خرچ کر کے، توانائی صرف کر کے آدمی وہاں تک پہنچتا ہے حج ادا کرنے کے لیے، مگر نیت میں فطور اگر آ جائے تو جان لیجئے کہ وہ حج ہمارا برباد چلا جائے گا۔ اس لیے سفر حج پر جانے سے پہلے کہا گیا کہ توشہ، پروویژن، اس کی تیاری کرو تم۔ اب ہمارے پاس ایک تیاری ہوتی ہے نا کہ حج پر جانے سے پہلے کون سا گروپ ہے، کون سا پیکج دے رہے ہیں، کون سے ہوٹل میں ہمیں ٹھہرا کیا جائے گا، یہ ہماری تیاری ہوتی ہے۔ شریعت ایک اور تیاری کا حکم دے رہی ہے، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، حج پر جانے سے پہلے تیاری کرو، پریپریشن۔ اور تیاری کیا ہے؟ تقویٰ کی تیاری، اخلاص کی تیاری، خلوص کی تیاری اپنے اندر پیدا کرو۔ اور اگر خلوص کے ساتھ آدمی سفر حج پر جائے گا، قدم قدم پر اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ اور اگر دکھاوا ہو جائے کہ جا رہے ہیں حاجی صاحب کہلانے کے لیے، الحاج لوگوں سے کہلوانے کے لیے، تو آپ لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے حج کا سفر کر رہے ہیں، تو آپ کا سارا سفر حج برباد چلا جائے گا، ضائع چلا جائے گا۔ اور قربانی کو بھی آپ دیکھ لیجئے،
قربانی کا جانور فلاں صاحب، فلاں سردار، فلاں چودھری اور فلاں لیڈر، ان کی قربانی اتنے 100 کی ہے، اتنے 1000 کی ہے، نہ جانے کیا کیا ایڈورٹائزمنٹ کیا جاتا ہے، جبکہ قربانی کی روح کیا ہے؟ جانور، گوشت پوست، اس کی اللہ کو ضرورت نہیں، یہ جان لیجئے۔ قرآن کریم میں کہا گیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو تمہارے جانور، قربانی کا گوشت پوست اس کی ضرورت نہیں، بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہاں اخلاص کی کیا کیفیت، اور اسی اخلاص کے مطابق اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ اگر اخلاص ہوگا تو قربانی کے جانور کا ایک ایک بال ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جائے گا، اور اگر اخلاص نہ ہو تو ساری نیکی ہماری اکارت اور برباد چلی جائے گی۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی جو سب سے معتبر اور مشہور کتاب الجامع الصحیح، جس کو ہم صحیح بخاری کہتے ہیں عرف عام میں، اس کے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات شروع کی کہ آپ حدیث پڑھیں، قرآن مجید پڑھیں، عبادت کریں، وہ ساری چیزوں کا دار و مدار ہماری نیت اور ہمارے اخلاص پر ہے۔ لہٰذا حدیث سننے سے پہلے دنیا بھر میں ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے والوں بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنی نیتوں کو درست فرما لیجئے، تاکہ ہماری جو عبادت ہے وہ اللہ کے پاس مقبول ہو سکے۔ اس میں جو دوسرا اہم چیپٹر ہے یہ وحی کے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا زمانہ الگ الگ رہا ہے، ان کی زبانیں بھی جداگانہ تھیں اور ان کا جغرافیائی علاقہ بھی الگ الگ تھا، مگر ان سب کا مقصد ایک تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا دین بتائیں۔ اسی لیے تمام انبیاء کرام علیہم السلام انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز اسی نکتے اور پوائنٹ سے کیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ اور اس کے بعد میں وہاں کے جو حالات اور مسائل تھے اس کو انہوں نے باقاعدہ طور پر ایڈریس کیا، لوگوں کی رہنمائی کی اس کی طرف۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک سسٹم بنایا۔ وہی کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے چنندہ نبی کو جو پیغام دینا چاہتا ہے، یا تو براہ راست ان کے دل میں وہ بات ڈال دی جاتی ہے، یا براہ راست اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہوتا ہے، یا پھر وہ کسی فرشتے کے ذریعے سے ان تک یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں وحی، ریویلیشن۔ وحی اور الہام میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ شروع میں الہام کسی بھی انسان کے دل اور دماغ میں کوئی بات آ جائے، مگر الہام یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور یہ کرنا اس کے لیے ضروری ہے، ایسا کوئی قاعدہ اور قانون نہیں ہے۔ میرے ذہن میں ایک بات آ گئی اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں گا توفیق کے لیے، اور اس کے بعد میں اگر وہ کام شرعی تقاضوں کے مطابق ہو تو اس کو میں انجام دے سکتا ہوں۔ اس لیے جو الہام ہے، اللہ کے نیک بندوں کے ذہن و دماغ میں کوئی بھی بات آ سکتی ہے، مگر وہ قانون اور دلیل نہیں بنتا۔ البتہ وحی جو ہے وہ ایک کنفرم چیز ہے، اور وہ قانون کا درجہ اس کا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں وحی کی جو مختلف اقسام اور طریقہ بتایا گیا، ایک خاص سورہ شورى کے اندر آیت 51 اس میں وحی کے سلسلے میں کچھ باتیں بتائی گئیں۔ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء۔ کسی بھی انسان پر اگر اللہ تعالیٰ وحی بھیجنا چاہتے ہیں تو اس کے مختلف لیولز ہیں اور مختلف طریقہ ہے اس کا۔ مثلا یہ ہے کہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ براہ راست خطاب کیا جاتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ بغیر کسی فرشتے یا بغیر کسی درمیانی واسطے کے براہ راست ان کو مخاطب کیا گیا جب پہلی وحی ان پر نازل ہوئی۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ خواب میں کوئی ایسی چیز دکھائی جاتی ہے جو نبی اچھی طرح سے سمجھ لے اور بعد میں اس پر وہ عمل کر سکے۔ مگر یہاں پر یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نبی کے خواب میں اور ہمارے خواب میں بڑا فرق ہے۔ نبی کا خواب یہ حجت ہے، یہ پروف ہے، یہ دلیل ہے۔ عام لوگوں کا جو خواب ہوتا ہے
وہ اس طرح کا حجت یا دلیل نہیں بن سکتا۔ اگر کسی کو خواب میں یہ بات دکھائی جائے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے تو کیا وہ بیٹے کو ذبح کر دے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیوں نہیں کرے گا وہ؟ اس لیے کہ جب بھی ہم کوئی خواب دیکھیں عام انسان تو پہلے شرعی علوم کے مطابق اس کو چیک کرنا پڑے گا کہ وہ درست بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو نبی کے خواب میں اور عام لوگوں کے خواب میں بنیادی طور پر یہ فرق ہوتا ہے۔ اور جو تیسری جو بہت اہم چیز ہے وہ ہے فرشتے کے ذریعے سے کوئی پیغام بھیجنا۔ جو انبیاء کرام علیہم السلام پر کثرت سے جو وحی آتی تھی وہ اسی قسم کی وحی تھی، یعنی فرشتے کے ذریعے سے انہیں جو بھی پیغام پہنچانا مقصد ہوتا وہ پیغام پہنچایا جاتا تھا۔ جیسے حضرت جبرائیل تشریف لے آتے، اللہ کا جو پیغام ہوتا انبیاء کرام تک وہ پہنچاتے، اور آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی خدمت میں وہ حاضر ہوتے رہے، اور جتنا پیغام دیا جاتا وہ پیغام لے کر وہ آیا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر وحی کے سلسلے میں کچھ باتیں ذہن میں رکھ۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ وحی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا اتنا ہی وہ پیغام ان کو دیا جاتا ہے۔ فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے وہ جو فرشتہ آتا ہے اپنی طرف سے کوئی بات نہ کم کر سکتا ہے نہ زیادہ کر سکتا۔ جتنا پیغام دیا گیا حضرت جبرائیل کو وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچاتے رہے، اپنی خواہش سے وہ پیغام نہیں پہنچاتے۔ تو وہی یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اور جتنا اللہ تعالیٰ چاہتا رہا اتنا ہی بھیجتا رہا وحی کے ذریعے۔ اس لیے دیکھیے پورا قرآن کریم ایک وقت میں نازل نہیں ہوا، کبھی کبھی تو ایک آیت لے کر آتے رہے حضرت جبرائیل، اور کبھی اس کا ایک جز لے کر آتے رہے۔ مختلف موقعوں پر تو حضرت جبرائیل تشریف لاتے رہے، مگر رمضان کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ، جیسے کہ امام بخاری نے ایک حدیث ذکر کی، ہر رات گویا کہ وہ آیا کرتے تھے، اور اس وقت تک جو قرآن مجید نازل ہو چکا ہوتا اس کا اعادہ کیا جاتا۔ سوچئے کتنی بابرکت ہوگی وہ محفل جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل کے درمیان قرآن کریم کا مذاکرہ ہو رہا ہے، یعنی سننے اور سنانے والے قرآن کریم جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حضرت جبرائیل امین، ان کے درمیان قرآن مجید کا دورہ ہو رہا تھا رمضان میں، یہ معمول تھا۔ تو یہ ہر دن ہر رات گویا کہ حضرت جبرائیل تشریف لاتے، جو کچھ حصہ قرآن کا نازل ہوتا اس کا اعادہ کیا جاتا، اور اس کے علاوہ مختلف موقعوں پر قرآن کریم یا جو بھی پیغام اللہ کی طرف سے دیا جاتا وہ پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچا دیا کرتے تھے۔ اب وہ پیغام پہنچانے کا انداز اور طریقہ کیا تھا؟ وہی جو نازل ہوتی اس کا طریقہ کیا تھا؟ تو بتایا گیا کہ کبھی کبھی ایک آواز ایسی ہوتی جیسے ہلکی سی، آپ سمجھ لیجئے کہ شہد کی مکھیوں میں ایک ہلکی سی بھنبھناہٹ ہوتی ہے، اس طرح کی آواز آتی، اور اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وہ بات نقش ہو جایا کرتی تھی، یعنی جو پیغام لے کر حضرت جبرائیل آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بتا دیا جاتا، آپ کے دل پر وہ بات نقش ہو جاتی، یعنی بھولنے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا جو وہی نازل ہوتی۔ پھر اس کے بعد نمبر 2، آپ کی زبان مبارک پر وہ چیز جاری ہوتی، یعنی قرآن کی 2 آیتیں 4 آیتیں جو بھی نازل ہوتی پہلے دل پر نقش ہوتا، یعنی دل میں وہ بات اتر جاتی، محفوظ ہو جاتی، پھر زبان سے آپ اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ زبان سے تلاوت فرماتے تو وہاں جو صحابہ موجود ہوتے ان میں جو لکھنا جانتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو دوسرے صحابہ ہیں یا جو لکھنا نہیں جانتے وہ اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ وہی کے بعد سب سے پہلی چیز گویا یہ ضمانت دی گئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ بات آپ کے دل میں محفوظ کر دی جائے گی، آپ کو ڈرنے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور دوسری، آپ خود تلاوت فرماتے، اور آپ کی تلاوت سن کر حاضرین محفل جو ہوتے صحابہ کرام میں، وہ ان میں سے جو لکھنا جانتے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے، جن کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے، ورنہ باقی جو صحابہ ہیں
وہ عام طور پر زبانی یاد کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح سے جو قرآن نازل ہوتا اور ایسے ہی جو دینی احکام اور مسائل اور جو پیغام لے کر حضرت جبرائیل امین تشریف لایا کرتے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی مدارج کے ذریعے سے محفوظ یاد کر لیتے، زبان سے اس کا ذکر فرماتے، اور جو لوگ لکھنا جانتے وہ لکھ لیا کرتے، ورنہ باقی لوگ اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے وحی کے مختلف انداز۔ اور اب یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا انداز ہے، کبھی کبھی حضرت جبرائیل انسانی روپ میں بھی آیا کرتے تھے، خاص طور پر اگر صحابہ کرام کو کوئی بات سمجھانی ہوتی۔ جیسے ایک موقع پر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک حضرت جبرائیل تشریف لائے لیکن انسانی روپ میں۔ اب وہاں جو صحابہ موجود تھے وہ دیکھ رہے ہیں ان کو، جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ، وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ پردیسی، اجنبی، اسٹرینجر کون ہو سکتا ہے؟ کپڑے دیکھنے میں صاف ستھرے ہیں، یعنی مسافر جب سفر کر کے آتا ہے تو اس کے سفر کے کپڑے گرد و غبار وغیرہ سے اس کی علامتیں معلوم ہو جاتی ہیں کہ یہ آدمی بڑے سفر سے آ رہا ہے، اور خاص طور پر صحرائی سفر ہو تو بہت کپڑوں پر، بال پر ساری علامتیں ہوتی ہیں۔ حضرت عمر وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہ بالکل صاف ستھرا تھا، دیکھنے میں کوئی مسافر نہیں لگ رہا تھا، اور پھر یہ ہے کون؟ اجنبی آدمی، نہ مسافر اور نہ ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا ہے، اور وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل لگ کر بیٹھ گیا، جبکہ صحابہ ذرا دور ہٹ کر بیٹھتے تھے، اور اس کے بعد میں انہوں نے سوالات کرنے شروع کیے۔ اب یہ جو سوالات وہ کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سوال سن کر جواب دے رہے تھے، جس کا تذکرہ آگے آئے گا انشاءاللہ تعالی تفصیلی کہ کیا انہوں نے سوالات کیے، مگر یہاں جو بات بتانا مقصد ہے وہ یہ کہ حضرت جبرائیل کبھی انسانی روپ میں بھی آیا کرتے تھے، تاکہ جو سوال کر رہے ہیں محفل میں جو لوگ موجود ہیں وہ سوال بھی سمجھ لیں اور جواب بھی سن لیں اچھی طرح سے۔ تو کبھی کبھی سوال جواب کا انداز جو ہوتا ہے لوگوں کے دل و دماغ میں بات اور مسئلے کو اتارنے کا ایک بہترین اور مؤثر ذریعہ ہے، تو حضرت جبرائیل یہ انداز بھی اختیار کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر حضرت جبرائیل کس طرح سے آتے اس کے کچھ انداز آپ کو جو بتائے گئے ہیں، یہ ساری جو چیپٹر ہے اس میں پوائنٹ یہ ہے کہ وحی کیسے نازل ہوتی تھی، کیسے حضرت جبرائیل پیغام لے کر آتے تھے، اور پھر اس میں جو بات اہم ہے، نقطہ جو سمجھنے کا ہے، وہی اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے۔ اسی لیے جتنا اللہ نے پیغام دینا چاہا اتنا ہی وہ لے کر آیا کرتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنی مرضی سے کوئی بات کر دیں یا اس میں کمی زیادتی کر دیں، ایسا نہیں۔ فرشتہ بھی پابند ہوتا تھا، اور جس پر وحی نازل ہوتی نبی وہ بھی اس کے پابند ہوتے تھے۔ باقی جو اور باتیں ہیں انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اپنے اگلے لیکچر میں اس کو کور کیا جائے۔ انتظار کیجئے ہمارے اگلے ایپیسوڈ کا، انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں ہم باقی باتیں کور کریں گے۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔